السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا چلانے والا اس کی حفاظت کرنے والا، جو ہم سب کا پالنہار ہے، ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لائق صرف اور صرف اسی رب کائنات کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا مدلل دلیل پیش کیا، یعنی جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اپنی وحدانیت یعنی اپنے خصائص میں وہ اکیلا ہے، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے اور اسماء الحسنی کے اعتبار سے، کہ ساری کائنات کا رب بھی وہی پالنہار اور ہر اعتبار سے اپنی خصائص میں وہ واحد ہے، تو اپنی وحدانیت کا اس نے مدلل جواب دیا، یعنی جس کی کوئی جواب پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد اب نتیجے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 22 کے اندر نتیجے کو اللہ نے پیش کیا، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے۔ اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ متکبر اور متقیوں کا انجام کیا ہے۔ متکبر وہ جو اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرے، جیسے شیطان، اس نے جب اللہ کے حکم کا انکار کیا تو وہ متکبر کہلایا، تکبر کیا، اس نے اپنے کام کو بڑھا اور اپنے کام کو اہمیت دیا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اہمیت دیا۔ تو متکبر کا کیا انجام ہوگا، کس طریقے سے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگا، اور متقی اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں کس طریقے سے کامران اور کامیاب ہوگا، یہ آج کی کلاس میں آئے گا۔ اور حالت حاضرہ جو ابھی ہمارے حالات گزر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف تدبیریں چلی جا رہی ہیں، اس کا بھی انجام اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں پہلے سے ہی نازل فرما دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا وصیت اور نصیحتیں ہیں، تو اللہ رب العزت کا بھی فیصلہ اسی انداز میں ہوگا۔ پہلے حی علی الصلاح ہے، پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت بھی اپنی تدبیر کو پوری کرے گا۔ تو حالت حاضرہ پہ ہوگا، اور پھر آخری انجام کی طرف ہماری رخصتی ہوگی، یعنی آخری انجام کس انداز میں ہونا ہے ایک مومن کا، اس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور صحیح منہج، صحیح انداز میں، یعنی قرآن مقدس کو خود قرآن کی روشنی میں صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحابہ اکرام کے منہج پہ ہمیں سمجھنے کی، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 22 سورہ نحل۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم
کہ رتم وہم مستکبرون، تم الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا پورا ذکر کیا، اور اس کے بعد اب یہ نتیجہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، کوئی اور تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا. وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے جو ساری کائنات کے لیے اکیلا ان کی ضرورتوں کا، ان کی بلاؤں کا، ان کی پریشانیوں کا دور کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. تو تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد کی زندگی پر جن کو ایمان نہیں، ان کے دل منکر ہیں، وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا کون انکار کرتا ہے؟ وہ انکار کرتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر یقین نہیں، جن کو مرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضری دینے پر یا حاضر ہونے پر جس کو یقین نہیں، وہ انکار کرتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں. متکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے، وہ انکار کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کا انکار، اللہ کے نبی کی اطاعت کا انکار کرنے والے. تو یہ نہیں مانتے، اور نہیں ماننے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے. تو جسے آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو واحد نہیں مانتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتا. اور پھر وہ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کا بھی انکار کرتا ہے. اس کی وضاحت دوسری آیت میں اور دیکھتے ہیں، آیت نمبر 23. بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، زبانوں کے اندر کیا ہے، اور کہاں پہ وہ چھپ کر کے کیا انجام کام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا، وہ علیم اور خبیر ذات ہے. بے شک تکبر کرنے والوں کو یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب، حب یعنی محبت نہیں کرتا، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا. متکبرین، متکبرین یعنی جو کبر اختیار کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کا انکار، اللہ کے نبی کی اطاعت کا انکار، ان لوگوں کو اللہ رب العزت ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو پھر اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو تکبر نہیں کرتے، جو مطیع اور فرمانبردار ہیں. تو ایک چیز تو ہو گئی انکار کرنا اطاعت کا، اور دوسرا اطاعت کرنا. تو اللہ رب العزت اطاعت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی مکرم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ ان سے محبت کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور پھر اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. تو اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ جب ہم اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کی نبی کی اطاعت کریں گے. اور کب پسند نہیں کرے گا؟ جو اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. اور جس سے خالق کے کائنات محبت نہ کرے، جس کو وہ اپنے در سے دھتکار دے، اس کو کہاں اس دنیا اور آخرت میں جگہ ملے گی. آیت پھر سے سماعت فرمائے. بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کے مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوتے. آیت نمبر 24. وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا. جب ایسے متکبروں سے، اللہ کے نافرمانوں سے، مشرکوں سے اور منافقوں سے، کافروں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، غور کرو. تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے، تمہیں وجود بخشا ہے، اس نے تمہیں عدم سے وجود میں لے کر کے آیا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے. زمین، سورج، چاند، ستارے اور انسان، ہر چیز اس نے تمہاری
خدمت کے لیے لگا دی ہے. ذرا غور کرو کہ تمہارا رب کیا فرماتا ہے. تو ان کا تصور کیا ہوتا ہے, ان کی سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے. جو منافق اور کافر ہوا کرتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا, تو یہ کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو کافر اور منکر کو یہ کتاب جو اللہ کی کلام ہے, جو اللہ کا فرمان ہے, اس سے یہ قصے اور کہانی کی کتاب سمجھتے ہیں. اس کے اوپر دھیان نہیں کرتے, اس کے اوپر غور و فکر نہیں, اس کے اوپر عمل نہیں, کیونکہ انہوں نے تو اس کتاب کو محض ایک قصے اور کہانی کی کتاب سمجھ رکھی ہے. اس تعلق سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 5 کے اندر, سورہ فرقان آیت نمبر 5 نوٹ کریں, اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر لیا ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا, تو پچھلوں کی کہانیاں بس اور کچھ نہیں. اور صبح اور شام اس پر اسے پڑھتے رہتے ہیں, یہ آپس میں صبح اور شام اس کو پڑھتے ہیں. یہاں دونوں کا ذکر ہوا کہ جو متکبر ہیں, جو منافق اور کافر ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, وہ اس قرآن کے تعلق سے ان کا یہ سوچ ہے, ان کی یہ فکر ہے کہ یہ تو بس پچھلوں کی کہانیاں ہیں. لیکن وہی مومن ہیں جو اس آیت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا, اور وہ صبح شام اس کو پڑھتے ہیں, آپس میں ذکر کرتے ہیں, آپس میں مذاکرے ہوتے ہیں, آپس میں اس پہ غور و فکر و تدبر ہوتا ہے, کیا نازل کیا ہمارے خالق نے, کیا حکم نازل کیا. تو اس میں دونوں صفت پتہ چلی کہ جو مومن ہے وہ صبح شام اس کو پڑھتے ہیں, اس پہ تدبر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ اسے قصے اور کہانی کی کتاب سمجھ کر کے اسے پس پشت ڈال دیا. نہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ اس پہ غور کی ضرورت ہے, نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور نہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو کیا سمجھا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے بھی اللہ کا کلام ایسا ہی ہے کہ اس میں تو جو کچھ ہے ہمیں تو پتا ہے, اور کیا ہے اس کے اندر کہانیاں ہیں انبیاؤں کی. استغفر اللہ. اگر یہی ہمارا وسیلہ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو مومن ہے ان کی صفت کیا ہے کہ وہ صبح شام اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, آپس میں سمجھتے ہیں. اور جو کافر ہیں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے, اور اللہ اپنے کلام سے ہمیں جوڑ کر کے رکھے, اور صبح شام ہمیں اللہ کے کلام پر تدبر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. پھر سے آیت دیکھیں, آیت نمبر 24, اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے, یعنی ان کی بگڑی ہوئی شکلوں کو, ان کے بگڑے ہوئے اعمال کو, ان کی بگڑی ہوئی زندگی کو دیکھ کر کے کوئی اگر انہیں کہتا ہے کہ غور کرو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے, تو یہ کہتے ہیں کون, یہ متکبر, یہ منافق, یہ کافر, یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اساطیر الاولین, وہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. لیکن مومن اسے اللہ کا فرمان سمجھتے ہیں, اسے اپنے دل اور جان سے لگاتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ. تو یہ اللہ کا اسے فضل سمجھتے ہیں. فبذلک فلیفرحوا, اور مومن کیا کرتے ہیں, اسے پا کر کے خوش ہوتے ہیں. اور جو وہ جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا کلام کا جمع کرنا ہے. تو کل بفضل اللہ وبرحمتہ, تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا, تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں, اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا کلام کو جمع کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے تاکہ یوم قیامت, اب جنہوں نے اللہ کے کلام کو صرف قصے اور کہانی کی کتاب سمجھا, ایک ہسٹری سمجھ کر کے اسے نکار دیا, اسے پش پست ڈال دیا, ان کا انجام یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں گے, مطلب جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ سارے کے سارے بوجھ, وہ سارے کے سارا انجام انہی کے اوپر آنے والا ہے. اور صرف اپنا ہی انجام نہیں, آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے.
مطلب خود تو گمراہ ہوئے تھے، خود تو نافرمانی اللہ رب العزت کی تھی، لیکن ساتھ میں کچھ دوسرے لوگوں کو بھی، کچھ رشتہ دار ہوں یا اپنی اولاد ہو یا دوست احباب ہوں یا اپنے ماتحت رہنے والے لوگ ہوں، ان کو بھی انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ تو ان گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کا بھی بوجھ انہیں اٹھانا ہوگا۔ جیسے جو دھرم گرو ہیں، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ اللہ کے کلام کے مخالفت میں، اللہ کے دین کے مخالفت میں، ساری کائنات کے خالق اور مالک کی مخالفت میں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی اور طریقے پہ چلوائیں گے لوگوں کو، تو اس کا انجام اسے بھی بھگتنا ہوگا۔ جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اس کے تعلق سے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو بددینیت کی دعوت دیں گے، دین کے خلاف دعوت دیں گے، اللہ کی دین کے خلاف دعوت دیں گے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 13، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کیوں اٹھائیں گے لوگوں کے بوجھ؟ کیونکہ ان کو انہوں نے غلط تعلیم دی، ان کو ان لوگوں نے غلط راستے پر چلایا۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی لکھے جو امام بخاری نے روایت کی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 7321 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے، کوئی بھی آدمی جب بھی کوئی دنیا کے اندر مرڈر ہوتا ہے، ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے ناحق قتل کو جاری کیا تھا۔ تو گناہ کا جاری کرنا، گناہ کی شروعات کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے اور جو لوگ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے گناہ کو جاری کیا۔ کسی نے اگر کسی کو اللہ کی نافرمانی کے کام سکھایا، وہ اپنی اولاد ہو، اپنے رشتہ دار ہوں یا سماج کے لوگ ہوں یا اس کے ماتحت اس کے انڈر میں رہنے والے لوگ ہوں، اس کو اگر اس نے اللہ کی نافرمانی سکھایا ہے، شرک اور بدعت اور کفر کے اوپر اس کو کھڑا کیا ہے، تو وہ جتنا کفر اور شرک کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو پہنچے گا۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھیں جو امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2674 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی معاملہ جو صراط مستقیم کی طرف بلائے گا، جیسے دوسری حدیث میں نبی مکرم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے کہنے سننے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی راست پہ آ جاتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، وہ توحید پر آ جاتا ہے، وہ شرک اور انسانیت کے اوپر ظلم کو وہ چھوڑ دیتا ہے، چوری، شراب، جوا، مرڈر، اور وہ جتنی نیکیاں کرے گا ان ساری نیکیوں کا اجر ہمیں دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے گا۔ ہدایت کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت؟ ہدایت کی دعوت ہے، اپنے رسم و رواج کی نہیں، اپنی سوچ اور اپنی فکر کی نہیں، اپنے لاجک کی نہیں، ہدایت کی۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا جو تمہارے اوپر آئے گی۔ تو ہدایت اللہ کے کلام کو کہتے ہیں، نبی کے فرمان کو، وحی الہی کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو جو اس وحی الہی پر کی یعنی قرآن اور حدیث کی طرف بلائے گا، ہاں کسی اور کی طرف نہیں، اللہ کے کلام اور نبی کی طرف بلائے گا۔ پھر سے دیکھیں، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے۔ کتنا پیارا سودا ہے کہ ہم نے کسی کو توحید کی دعوت دے دی، اب جب تک وہ اس پر عمل کرے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان کے عمل کرنے والوں کو اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو عمل کرنے والے ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور پھر نبی مکرم نے فرمایا، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی، شرک کفر کی طرف دعوت دی، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اسے ان تمام
गुनाहों के बराबर गुनाह मिलेगा जो उसकी पैरवी करेंगे, उसके पीछे जो अमल करेंगे उनको सबको वैसे ही मिलेगा, और उनके अमल करने वालों को गुनाह में भी कोई कमी न की जाएगी। उनको जो करने वाले हैं उनके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी, और इसको भी उसके गुनाह का अज्र मिलेगा, गुनाह का मिलेगा। और ये इस तरीके से बोझ पर बोझ लाद करके ये जाएगा। ये अपने तो अमल इसको मिलेंगे ही, और जो लोग इसने बरगलाया था अल्लाह के नबी की नाफरमानी पर, दीन की नाफरमानी पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगावत पर, तो उसका भी अज्र इसके ऊपर जाएगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2674। तो ये थी आयत नंबर 25। फिर से समाप्त फरमाए, ताकि यौम क़यामत यानी हश्र के मैदान में जब खालिक के सामने हाजिर होगा तो अपने कामिल बोझ उठाएगा, जो भी उसने गुनाह किए वो सब लेकर के खड़ा होगा, और कुछ उनके बोझ भी जिन्हें वो बगैर इल्म के गुमराह करता था, जिसे गुमराह किया था उसका भी बोझ उठाएगा। जान लो बुरा बोझ है जो उठाएगा, जो वो उठाए हुए अरब के सामने हाजिर होगा। आयत नंबर 26, तहकीक वो लोग मक्र कर चुके हैं जो उनसे पहले थे। मक्का के अंदर हालात संगीन है, और उस दौर में ये आयत नाजिल हो रही है जब मक्र और चालबाजियां इस्लाम के खिलाफ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और सहाबा इकराम के खिलाफ चल रही थी। ये मक्र और उनकी चालबाजियां, प्लानिंग कि किस तरीके से उन्हें खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से, और इन्हें मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि ये अपने दीन पर लौट करके आ जाएं, फिर से ये शराब, जुआ, मर्डर, चोरी सब करने लग जाएं, एक अल्लाह की इबादत का इनकार कर दें और लात, उज़्ज़ा और मनात को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ लें। इसकी ये प्लानिंग चल रही है। जो प्लानिंग फिरौन ने किया, जो प्लानिंग बुख्त नसर ने किया, और इसके ताल्लुक से आप देख सकते हैं सूरह नूह आयत नंबर 22 और सूरह सबा आयत नंबर 33 के अंदर, कि ये मक्र फरेब कर रहे हैं, ये चालें चल रहे हैं कि इन्हें किस तरीके से वापस कुफ्र और शिर्क की तरफ और इंसानियत के ऊपर जुल्म की तरफ वापस लेकर के आ जाए, क्योंकि इन्हें ये सही अच्छे नजर नहीं आते कि ये माँ बाप का भी हक अदा कर रहे हैं, औरतों का भी हक अदा कर रहे हैं, ये शराब, जुआ, मर्डर, चोरी सब छोड़ दिए हैं, ये लड़कियों को जिंदा दफन नहीं कर रहे हैं, और एक रब जो हकीकी रब है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, ये उसकी इबादत करते हैं, जबकि उसको ये भी मानते हैं कि दुनिया का बनाने और चलाने वाला एक है, सारी कायनात का खालिक और मालिक राज़िक एक है। लेकिन उसके, और जब इनसे पूछा जाए कि कितने हैं दुनिया के बनाने और चलाने वाले, तो ये एक कहते हैं, और जब उनसे कहा जाए कि उस एक को क्यों नहीं मान लेते, तो बस बिगड़ बैठते हैं। तो इनका ये जो मक्र फरेब, यही है हमारी हालत हाजरा जो चल रहा है। क्या होगा इनका मक्र फरेब का अंजाम? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 साल पहले बताया, और उसके पहले भी यही अंजाम होता रहा, उस वक्त भी यही हुआ, और आज भी यही होगा, और क़यामत तक यही होगा, बशर्ते के मुखालिफ में जो लोग खड़े हैं वो वैसे हो जैसे पहले वाले थे। जुल्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी परवान नहीं चढ़ाता। जुल्म की एक उम्र होती है, जुल्म की एक मुद्दत होती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय करके रखी है कि कर लो कितना कर सकते हो, और फिर आखिरकार उसका अंजाम वही होगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय कर रखा है कि उसे निस्त नाबूद कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फिर से आए देखें, तहकीक वो लोग मक्र यानी चाल मक्र कर चुके हैं जो उनसे पहले थे। उनने भी मक्र किया था, ये मक्का के लोग भी मक्र कर रहे हैं और आज के लोग भी मक्र कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने उनके मक्र के अमारत को बुनियादों से ले लिया। सुभान अल्लाह, ये है हमारा रहमान और रहीम रब। वो अपने बंदों के ऊपर जुल्म को नहीं होने देगा, लेकिन यह है कि हम बंदे बन जाएं, हम उसकी बंदगी पे साबित कदम हो जाए। बहरहाल फिर अल्लाह ने उनके मक्र की इमारतों को बुनियादों पे ले लिया, यानी उन्हें उल्टा कर दिया। जो वो चाल चल रहे थे उनकी चालों को उल्टी कर दी, उनके घरों को उल्टा कर दिया। चुनांचे उनके ऊपर छत गिर पड़ी, मतलब उनकी चालें उल्टी हो गई, उनके ऊपर छत गिर पड़ी। छत गिर पड़ी से मुराद ये कि उनकी बुनियाद ऊपर हो गई, बेस ऊपर हो गया और स्लैब नीचे हो गया।
گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ کرتے تھے. مکہ والوں کو شعور نہیں تھا کہ یہ بدو قسم کے لوگ اور یہ غلام اور مدینہ کے کسان یہ کیا کر لیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے وہاں سے عذاب دیا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج بھی اللہ قادر ہے اور اسی طریقے سے انتقام لینے میں قادر ہے. دیکھیں پھر سے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 64. سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی یہ آگ جلاتے ہیں لڑائی کے لیے تو اللہ رب العزت اسے بجھا دیتا ہے. یہ منافقوں کا انجام اللہ رب العزت اس طریقے سے کرتا ہے. اور دیکھ سکتے ہیں آپ سورہ شعراء آیت نمبر 2. سورہ شعراء سورہ نمبر 59 آیت نمبر 2. تو اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے. سبحان اللہ. بصیرت کی آنکھیں رکھنے والے عبرت پکڑو. بصیرت کی آنکھیں رکھنے والے ہم مومن ہیں، اللہ رب العزت کے مطیع فرمانبردار ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت پکڑو. کیا نصیحت ہے اس میں؟ کہ ہم ثابت قدم رہیں. وہ ہمیں اجاڑنے کی، وہ ہمیں اکھاڑنے کی، وہ ہمیں شرک اور کفر میں ڈالنے کی پوری تدبیر کریں گے، پوری چالیں چلیں گے، پورا مکر کریں گے. لیکن ہم اگر اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی وحدانیت پر ہم اگر قائم رہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ویسی ہی مدد کی جائے گی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی، جیسے نوح علیہ السلام کی، جیسے لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کی، اور جیسے شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اللہ رب العزت نے مدد کیا جبکہ یہ لوگ کچھ نہیں تھے، نہتے تھے، کمزور تھے اور بے بس تھے. لیکن اللہ رب العزت جب جس کی مدد کرنے پہ آ جاتا ہے تو پوری دنیا، اس کی تو شان یہ ہے، اس کی تو طاقت یہ ہے کہ وہ کہہ دے کن اور بس وہ چیز ہو جائے. اور بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے فرعون اور بخت نصر جیسا، بخت نصر جانتے ہیں آپ، پوری دنیا کے اندر اس کی حکومت تھی لیکن اللہ رب العزت نے منٹوں میں اس کے تختے کو الٹ دیا. فرعون پورے مصر کا بادشاہ، لیکن 2 توحید پرست نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کے ذریعے سے اللہ نے بجائی. اللہ رب العزت اصل انتقام لینے والا ہے. لیکن ہمیں آنا ہوگا اللہ کے کلام پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. اللہ ہمیں توفیق دے. سفری طور پہ پھر سے آئے دیکھیں. تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے، چال چل چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے اور آج بھی چلی جا رہی ہے. پھر اللہ ان کے مکر کے عمارتوں کو بنیادوں پہ آ لیا، چنانچہ ان کو اوپر چھت گر پڑی، ان کے اوپر چھت گر پڑی، وہ اپنی چالوں میں پھنس گئے اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے، وہاں سے عذاب آیا. پھر یوم قیامت آیت نمبر 27. یہ تو دنیا کا انجام ہوا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا. یہ ہے ان کا انجام. جو اللہ رب العزت کی بغاوت کرے گا، جو متکبر ہوگا، جو تکبر کرے گا، اللہ کے حکم سے تکبر، اللہ کے حکم کا انکار، اللہ کے نبی کے حکم کا انکار، دین کا انکار، تو اللہ رب العزت اسے اس طریقے سے تہ و بالا کرے گا. اور یہ دنیا کا انجام ہے. ابھی آخرت کا باقی ہے. آخرت کا فرماتا ہے اللہ آیت نمبر 27. پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا، مطلب صرف عذاب نہیں، رسوائی والا عذاب، عذاب نہیں، رسوا کرے گا، رسوا والے عذاب کرے گا. میرے شریک، اور پھر کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے کہ تمہارے مشکلوں سے نکالنے والا فلاں ہے، کہاں گیا وہ؟ تمہاری بگڑی بنانے والا فلاں ہے، کہاں گیا وہ؟ اللہ پوچھے گا، بے عزتی کا عذاب دے گا. اور میرے شریک کہاں ہیں جن کے بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے، جس کے بابت مومنوں سے تم جھگڑا کرتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے علم دیا گیا تھا. مطلب وہاں پر یہ علم والوں کی فضیلت، وہاں پر علم والے کہیں گے جنہیں اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا علم تھا، ایمان تھا، عمل تھا، وہ کہیں گے بے شک آج کا دن کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. ایسا دن ہے کہ ان کے لیے بدبختی ہے
اور ان کے لیے رسوائی ہے یعنی بے عزتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 28، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں، فوت کرتے یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں، انہیں اس دنیا سے رخصت کراتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ ایسے انجام سے جو تیری نافرمانی کا انجام ہو، ایسی موت سے جو ظلم کی حالت میں آئے، جو اللہ کی بغاوت کے، شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانیوں کے عالم میں موت آئے۔ اللہ ہم تجھ سے ایسی موت سے پناہ مانگتے ہیں اور ہمیں ایسی موت سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 28 سے دیکھیں، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں، لیکن وقت تو آنا ہے، موت تو آ کر کے رہے گی، اس دنیا سے تو رخصتی ہے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حالت میں رخصت ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو کر کے رخصت ہوتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کے شریعت کی بغاوت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یا توحید پر اور اللہ کے نبی کی اطاعت پر ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں یعنی ان کی موت نکالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کرنے لگے گا اور روح جسم کے اندر گھسنے لگے گی، ڈوبنے لگے گی، چھپنے لگے گی، اور جب وہ کھینچ کر کے کوڑا ڈال کر کے جب اسے کھینچیں گے اور رگوں کو پھاڑتے ہوئے، رگوں کو کھینچتے ہوئے جب روح جسم کے اندر سے نکلے گی تو وہ کہیں گے ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے کلام کی نافرمانی نہیں کی۔ اس طریقے سے وہ یہ کہیں گے کہ سر تسلیم خم کر دیں گے کہ ہم برا عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ فرشتے یوں کہیں گے، یوں نہیں، بے شک اللہ کو علم ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب فرشتے روح کھینچ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو علم ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، فرشتے یہ نہیں کہہ رہے ہمیں علم ہے جو تم کرتے تھے، کیونکہ علم غیب تو فرشتے بھی نہیں رکھتے۔ تم نے جوانی میں کیا کیا تھا، دولت کے مل جانے میں اور طاقت کے مل جانے پہ کیا کیا تھا، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا 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 تھا، دن کے اندر کیا کیا تھا، رات کے اندر کیا کیا تھا، کون کون سی چالیں چلی تھی، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ تو فرشتے یہ کہیں گے اللہ کو علم ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس حساب سے حساب لینے کے لیے پہنچا دیا، فرشتوں کو گھینچ کے لانے کے لیے پہنچا دیا۔ ایک وقت ملا تھا ایگزام کے لیے اور وہ وقت پورا ہو چکا، اب چلو بارگاہ میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے کام کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک اللہ کو علم ہے جو تم عمل کرتے ہو، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب فرشتے انہیں ان کا انجام بتاتے ہیں کہ تم جہنم کے دروازے کی طرف اب داخل ہو، یعنی کب موت روح نکل رہی ہے اور وہیں سے انہیں بشارت دی جا رہی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46 کے اندر، 46 کے اندر، آتش جہنم، فرشتے انہیں آتش جہنم صبح اور شام اس کے سامنے پیش کی جائے گی، اور جس روز قیامت برپا ہوگی، مطلب صبح اور شام انہیں جہنم ان کے اوپر پیش کی جائے گی، اور جس وقت قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ قبر کا عذاب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر قبر کا عذاب کا ذکر نہیں ہے،
وہ پڑھ لیں اس آیت کو کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، آتش جہنم کے صبح اور شام ان کے سامنے پیش کی جائے گی، جہنم ان کے سامنے صبح اور شام پیش کی جائے گی، اور جس روز قیامت برپا ہوگی، اب قیامت کا دن ہے، فرشتے، اور اس دن اللہ رب العزت کہے گا کہ فرعون کے آل کو سخت عذاب میں داخل کرو، اب سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جب روح نکالیں گے اسی وقت فرشتے، آیت نمبر 29 کے اندر پھر سے واپس آئے، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گی۔ موت کی سختی ہے، موت کی تکلیف ہے، دنیا کو چھوڑنے کی تکلیف، اور اوپر سے فرشتے انہیں بشارت دیں گے، انہیں خبر دیں گے، انہیں وعید سنائیں گے، بشارت نہیں وعید سنائیں گے، ڈر سنائیں گے کہ ابھی تمہیں جہنم میں پیش کیا جائے گا اور پھر ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو۔ مطلب موت کی سختی بھی ہے، اس کی طرف بھی ہے، اور دنیا چھوڑنے کی فکر بھی، دنیا چھوڑنے کی افسوس بھی، کہ جس گھر کو، دولت کو، شہرت کو، بیٹے اور بچوں کو جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس کا غم بھی ہے، کیونکہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن اس کے بعد مزید اللہ رب العزت انہیں اور خبر دے رہا ہے کہ تم جہنم میں بھی پیش کیے جاؤ گے اور پھر آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر جانے والے، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سو ایسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، متکبرین۔ پھر تکبر کی بات ہے کہ یہ انجام ہے تمہارا نافرمانی کا، تکبر کا، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نبی کی اطاعت سے تم نے روگردانی کی، تم نے نافرمانی کی۔ آیت نمبر 30۔ اب جو مطیع اور فرمانبردار ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے، ابھی متکبر تھے، اب متقی آ گئے۔ متقی یعنی جو تقوی رکھنے والے، تقوی ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے والے، تقوی اللہ کی ایسی محبت، ایسی معرفت کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اللہ کے ناراض ہو جانے کا ڈر ہو، اللہ کے روٹھ جانے کا ڈر ہو، ایسی محبت خالق سے کہ دنیا چھوٹ جائے، دنیا روٹ جائے، لیکن میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو احسانات ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، اس کے جو رحم اور کرم ہیں، اس کی جو عنایتیں ہیں، وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ محافظ ہے، وہ سب کچھ ہے ہمارا۔ تو جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور جس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ رب العزت جب انتقام لیتا ہے، جب اللہ رب العزت پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس کی پکڑ سے عمر فاروق جیسی ہستی وہ ایک تنکے کو اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا اور اللہ کے سامنے میری حاضری نہ ہوتی۔ تو یہ خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے۔ مومن اللہ رب العزت سے امید بھی رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے، اور منافق صرف امید ہی امید ہے، اس کو تو یوں لگتا ہے کہ بس ہم جنت میں ہی ہیں۔ بہرحال تو یہاں پہ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، دیکھیے بات وہیں پہ شروع ہوئی تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصے ہیں، اس کو سیکھا جائے نہ سیکھا جائے برابر ہے، اس کا علم حاصل کیا جائے نہ کیا جائے برابر ہے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے نہ تدبر کیا جائے برابر ہے، اس میں عمل کیا جائے نہ کیا جائے برابر ہے۔ یہ تو کیا ہے، کہانیاں ہیں۔ لیکن مومن ہم محاسبہ کریں اپنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے کلام کو اسی طریقے سے چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن مومن کا کیا جواب ہے؟ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں تو یہ علم ہے، اس پہ عمل ہے، بہتر ہے۔ ہمارے رب نے جو نازل کیا
اس سے بہتر کچھ نہیں. وہ اسے پا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا نا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. یہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام کو سننے میں, اللہ کے قرآن پہ تدبر کرنے میں, اس کا ذکر کرنے میں, اس پر عمل کرنے میں انہیں سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ خیر ہی خیر ہے, اس سے بہتر کچھ نہیں. اس کے جمع کرنے سے بہتر کسی چیز کا جمع کرنا نہیں, نہ ڈگریوں کا, نہ زیورات کا, نہ بلڈنگوں کا, اور نہ دنیا کی دولت کا. تو ان کے لیے اصل خیر تو اللہ کا کلام ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اس بات کو شیطان نے چھپاتا ہے ہم سے اور ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر اسلام پر عمل کرو گے, فصل میں کافہ, پورے کے پورے جب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. کچھ نہیں ملے گا دنیا کے اندر. دنیا میں بے بس اور پریشان ہو جاؤ گے. مت کرو اسلام کے اوپر پورا کی پورا عمل, بس کچھ پرسنٹ کر لو. یہ ڈراتا ہے شیطان. اور اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے, شیطان نے جو وعدہ کیا اس نے کوئی دلیل نہیں دیا. اور حشر کے میدان میں وہ یہی کہے گا کہ میں تو بغیر دلیل کے بلاتا تھا, مجھے ملامت مت کرو. میں تو بغیر دلیل کے بلاتا تھا, تم میرے پیچھے چلے آئے, اور اللہ تم کو دلیل کے ساتھ بلاتا تھا, تم نے انکار کیا, مجھے ملامت مت کرو, نکلو یہاں سے. یہ کہنے والا ہے ابلیس جہنم میں اور حشر کے میدان میں. تو اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ فصل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے. اس دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے. اس آیت کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بیان بھی فرمایا, سورہ نحل سورہ نمبر آیت نمبر 97 کے اندر. سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر, جو شخص نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت, جبکہ وہ مومن بھی ہو, تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ اور آرام کی زندگی سے نواز دیں گے. کون وعدہ کر رہا ہے؟ خالق کائنات وعدہ کر رہا ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو, تو ہم دنیا کی زندگی میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ رزق, عزت کی رزق, بغیر محتاجی کے رزق, اور سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھنے کا وعدہ خالق کائنات کر رہا ہے. اور اس کے پہلے ہم کلاسوں میں ہم دیکھ چکے کہ ہر انبیاء نے یہی دعویٰ کیا, یہی وعدہ کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. کیسی کامیابی؟ عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی. عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں کے اندر ہوگی. نوح علیہ السلام نے بھی کہا ایمان لا لو, توحید اختیار کر لو اور توبہ کر لو, اللہ تمہیں پانی دے گا, تمہیں نہریں دے گا, تمہیں باغات دے گا, تمہیں اولاد دے گا. یہ وعدہ ہے ہر مومن سے. اور دیکھ لیں آپ صحابہ اکرام, پوری دنیا کو قدموں کے اندر ڈال دیا اللہ رب العزت نے. بادشاہتوں کو قدموں کے اندر, کیسر و کسرا اور اس ٹائم کی جو بھی سپر پاور تھا سب کچھ صحابہ کو دے دیا. تو یہ وعدہ ہے اللہ کا, ولا تہینوا ولا تحزنوا, تم ڈرو نہیں, تم گھبراؤ نہیں, تم ہی سربلند رہو گے, لیکن کب؟ مومن بن جاؤ, ان کنتم مومنین. تو یہ شیطان ڈراتا ہے کہ اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو سب کچھ چلا جائے گا, کچھ نہیں جائے گا, سب کچھ واپس آئے گا. یہ حقیر دنیا نہیں دے گا اللہ. جو اللہ جنت کے دینے کا وعدہ کرتا ہے, کہ حقیر دنیا نہیں دے گا, کسے نہیں دیا؟ جس نے بھی اسلام کے اندر آیا ہے. ہاں آزمائش ہے, کیونکہ اونچے مقام پر پہنچانا ہے تو اس لائق تو بنانا ہوگا. جب بھی کوئی اونچی پوسٹ پہ جاتا ہے تو تب کر کے وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ کچھ وقت کا ایگزام ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے اللہ رب العزت کا, اور کچھ ہی وقت کے بعد اللہ رب العزت سرخرو کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. پھر سے آئے دیکھیں, اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا, مطلب تم کس طریقے سے بزنس کرو گے, کس طریقے سے لین دین کرو گے, کس طریقے سے شادی بیاہ ہوگا, کس طریقے سے پڑوسی کے ساتھ رہو گے, کس طریقے سے بیوی کے ساتھ رہو گے, کس طریقے سے بچوں کے ساتھ رہو گے, کس طریقے سے تم زندگی گزارو گے, کیا نازل کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے, کیا ہے تمہارا دستور حیات, زندگی جینے کا طریقہ؟ تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے. بس جو
ہمیں اللہ کی طرف سے معرفت حاصل ہو گئی، جو ہمیں نصیحت اور وصیت مل گئی، بس وہی خیر ہے، وہی کریں گے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے، اب جن لوگوں نے یہ بھلائی کر لی، اس سے خیر کو قبول کر لیا، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، دنیا نہیں چھینے گا اللہ، یہ تو حقیر دنیا ہے، کیا حقیر دنیا چھین لے گا اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اور شیطان ہمیں اسے، اور اس کی نحل آیت نمبر 97، پھر سے آپ اس کے اوپر غور کریے گا، یقیناً بہترین ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور دار آخرت، اور آخرت کا گھر، دار یعنی گھر، اور دار آخرت، آخرت کا گھر تو یقیناً بہترین ہے اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر۔ کس کا گھر؟ متقی لوگوں کا گھر بہترین ہے، یعنی اس دنیا سے کئی گنا زیادہ قیمتی دنیا بھی اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی شان و شوکت اور اس دنیا کے مال و متاع اور اس دنیا کی راحت اور سکون، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ ابھی تو وہ باقی ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین، متقیوں کے لیے، اور متکبر کے لیے، انکار کرنے والے کے لیے، تکبر کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ آج کی کلاس کی آخر دو آیت، یقیناً اچھا وہ آخرت کا گھر جو دار الآخرت کہا تو یقیناً بہترین ہے اور کیا ہی خوب ہے متقی لوگوں کا گھر۔ اس گھر کا تھوڑا سا نقشہ اللہ کھینچتا ہے، یقیناً ہمیشہ کے باغات ہیں، وہاں پر جو سکون اور اطمینان ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں، ہمیشہ کے عیش و آرام ہے، اور ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ جو جنت اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے، اس جنت کی کا عالم یہ ہے کہ ان کے محلوں کے نیچے، ان کے گھروں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ، کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس دنیا کے اندر بھی ہم جو چاہتے ہیں تقریباً وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو جی چاہ رہا ہے مارکیٹ سے لا کر کے کھا لیا، جو جی چاہ رہا ہے وہ کپڑے لے لیے، پہن لیے، جہاں جی چاہ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں وہاں سے آ جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ ایڈوانس دینے والا ہے، بس یہی ہے۔ ابھی بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، کل کی کلاس میں گیا کہ جن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، اور اب اس سے زیادہ دینے کا اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے، جس نے ہمیں حقیر نطفے سے پیدا کیا اور آج اس قدر نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، وہی رب وعدہ ہم سے کر رہا ہے کہ تم اگر متقی ہو کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، جس کے باغات ہمیشہ کے ہوں گے، جہاں پر نہ تمہاری صحت خراب ہوگی، نہ تمہیں بڑھاپا آئے گا، نہ تمہیں بیماری، نہ نیند ہوگی، اور نہ غلاظت ہوگی، اور ہر برائیوں سے پاک، ہر چیزوں سے کہ عیش و آرام، اور یہ جنت ہمیشہ اور اپنے خالق اور مالک کا دیدار ہوگا۔ وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے، پھر وہی بات آئی، کذالک یجزی اللہ المتقین، تو یہ جزا ہے متقیوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اب آخر آیت آج کی، جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں، اب یہ دنیا سے رخصتی کا عالم ان کا کیسا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ دنیا سے پرواز کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، جیتے ہیں، کیا ان کا نصب العین ہوتا ہے، کیا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، کس چیز کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے؟ ان کی نظر خاتمے پر ہوتی ہے کہ خاتمہ خیر کا ہو جائے، اس دنیا سے رخصتی خیر کے ساتھ ہو جائے، کسی فکر کے اندر وہ جیتے ہیں۔ تو اس فکر کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا آیت نمبر 32 کے اندر، جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے متکبروں کا، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا انجام دیکھا کہ ان کو فرشتے کس حال میں فوت کریں گے، اور جو متقی ہیں ان کو کس حال میں فوت کریں گے۔ اب ہمارے ذمہ ہے، ہمیں فری ہینڈ دے دیا گیا، ہمیں عمل کی آزادی دے دی گئی، ہم جس حالت میں چاہیں اس حالت میں رہیں اور اپنے رب سے اس حالت میں جا کر کے ملاقات کریں۔ تو اگر تقوی اختیار کریں گے اس دنیا کے اندر اور متقی بن کر کے جئیں گے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، تو جن کو
فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے وہ لوگ جو ہے نا پاک رہتے ہیں. کس چیز سے پاک رہتے ہیں؟ وہ اللہ کی نافرمانی سے پاک رہتے ہیں, اور اللہ کی نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی کفر اور شرک ہے. تو وہ پاک رہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. وہ موت, وہ گھبراہٹ اور بے چینی کا عالم, وہ سختی کا عالم کہ جب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا سے خیر بات کہنا ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر کو, اپنے مال کو, اپنی دولت, اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے ایک شخص. کیسی فکر اور پھر آگے والے سفر کی بھی گھبراہٹ کہ اب آگے کیا ہونا ہے. ایک تو دنیا کے چھوٹنے کا افسوس, اور آگے والی زندگی کے بارے میں بے چینی اور گھبراہٹ کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ تو حقیقت ہو گیا جو بتایا جاتا تھا قرآن و حدیث کے ذریعے سے. واقعی فرشتے آگے لینے کے لیے 3 ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بہت گھبراہٹ کے ہوتے ہیں. ایک وہ جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے, اور ایک وہ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے, اور ایک وہ جب خالق کے سامنے وہ حاضر کیا جائے گا. تو یہ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں اللہ کے فرشتے اسے کہتے ہیں تم پر سلام ہو. سلامتی اس کے اوپر نازل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, اور کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ, اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے, جو تقوی تمہارا تھا, جو تم عمل کیا کرتے تھے, اس کے بدلے چلو, اب جنت کی طرف چلو. اور اس کو دوسری طرف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 31 سے 32 تک. اللہ رب العزت فرماتا ہے, 30 سے بھی دیکھ سکتے ہیں, جب ایسے شخص کو جو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہے, جو متقی ہے, اس کو لینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں, دیکھیے جانا تو ہمیں ہے اور ہمیں لینے فرشتے بھی آئیں گے, لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار ہوئے تو فرشتے کہتے ہیں ان اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جس نے کہہ دیا ان الذین قالوا, جس نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا, میرا رب, میرا پالنہار, میرا محافظ, میرا رازق, میرا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے. ان الذین قالوا, اس نے کہا ربنا اللہ, میرا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس کے اوپر استقامت کر لیا, اس کے اوپر ٹھہر گیا, اس کے اوپر رک گیا, استقامت لے آئی. تو تتنزل علیہم الملائکۃ, تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گی اور کیا کہیں گے اللہ تخافوا, خوف نہ کر, ولا تحزنوا, گھبراؤ نہیں, وابشروا بالجنات التی کنتم توعدون. ترجمہ سماعت فرمائیں, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, پھر اس پر قائم رہے, اس کے اوپر استقامت اختیار کی, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ, اور بہشت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا خوشی مناؤ. مطلب اس کو جنت کی بشارت سنائیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, جس بہشت کا, جس جنت کا, جس میں خالق کا دیدار ہے, جہاں پر انبیاؤں کا ساتھ ہے, جہاں صدیق اور شہداؤں کا ساتھ ہے, اس کا تم خوشیاں مناؤ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی بس تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. سبحان اللہ. کون کہے گا؟ فرشتے. اس گھبراہٹ اور بے چینی کے وقت میں کہ اب تم گھبراؤ نہیں, تمہارا رب تم سے راضی ہے. تم نے کہہ دیا تھا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ تم جم گئے تھے, دنیا ہلانے کی پوری کوشش کی, واپس لانے کی بہت کوشش کی, لیکن تم جمے رہے. اس کا بدلہ ہے کہ اب چلو تم اپنے رب کے پاس, راضی ہو جاؤ اس سے, وہ تم سے راضی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما, تاکہ جب فرشتے آئیں تو وہ بھی ہم سے یوں ہی کہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
بالجنات التي كنتم توعدون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اور جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، جو اپنے گناہوں کو قبول کر لے، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے رحمان اور رحیم، اے کریم، اے غفور، اے رزاق، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کے اوپر درگزر کر دے، اے اللہ تیری رحمت، اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں جب تک دنیا کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، اے اللہ جن نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا، تیرے کلام کی محبت کا، تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔